مولا کا ایجنڈا وہاں تھا، پھر نیزے کی نوک پہ بھی وہی تھا. میرے مولا جانتے ہیں وقت نہیں ہے، ورنہ سب سے پر اسرار ترین مزید علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا کہ تم نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا. حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے، اب ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا ہے. میں جتنا دن کربلا میں تھا، میں نے ایک ظاہر کے سامنے ہاتھ مانگ کے کہا، جس وقت ہاتھ قبر حسین کی جالی میں جائے نا، اس وقت یہ نہیں مانگنا کہ مولا مجھے گاڑی چاہیے، اس وقت یہ نہیں مانگنا کہ مولا مجھے پیسے چاہیے، اس وقت یہ نہیں مانگنا کہ مولا مجھے پراڈو چاہیے، یہ نہیں مانگنا کہ مولا مجھے کوٹھی چاہیے، یہ نہیں مانگنا مولا مجھے بنگلہ چاہیے. فقط ایک کام کرنا، فقط ایک کام، اتنا زور دے کے مانگنا. اتنا حق مالکوں پر نوکروں کا بھی ہوتا ہے. صرف ایک چیز کربلا والوں سے مانگنا اور ان کے روزے کی جالی میں ہاتھ ڈال کے پورے دھڑلے سے کہ مولا میں وہاں سے یہاں مانگنے آیا ہوں، مجھے زندگی وہ عطا کریں جس پہ آپ راضی ہیں. چھوڑو. اور پھر آپ کی سوچ ہے، ارباب اوضاع بات آگے چل ہی نہیں پائی. پھر آپ کی سوچ ہے کہ حسین کتنا بڑا کریم ہے. دور حاضر کے سب سے معتبر شاعر شعراء میں جن کا شمار ہوتا ہے جناب مولانا بلال کاظمی صاحب، ان کا ایک شعر ہے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے. کمین بھائی، عباس بھائی یقین کریں یہ پروپر سرگودا کے مزاج کا شعر ہے. عزت، اور یہ میری آخری بات ہے، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، وہ عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. ہم بات یوں کرتے ہیں، فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش. اتنا ہی پڑھنا تھا ہمیں. میرے پیچھے وہ شخصیت تشریف فرمانا ہوتے جن کا میں تہہ دل سے احترام کرتا ہوں، تو شاید بات پتہ نہیں کتنی دیر تک چلتی رہتی، لیکن میں ابھی بھی زیادہ پڑھ چکا ہوں. فضا میں اڑتے ہوئے تیر اور ہوا خاموش، آسرے آشور ہر ایک چشمہ طوفان کربلا خاموش. مصر ہے وہ قحط آب مسلسل مگر گھٹا خاموش. حسین پہ ظلم ہو رہا ہے، عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے، سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا خاموش. جواب بھی دیتا ہوں جواب. ہر ایک چشمہ طوفان کربلا خاموش، وہ قحط آب مسلسل مگر گھٹا خاموش. سوال یہ ہے کہ معبود کیوں رہا. بتاؤں اس کی وجہ یہ ہے، امین فاتح بدر و حنین کی مرضی خدا تو دیکھ رہا تھا حسین کی. معذرت کے ساتھ کتنا پرواز کرے انسانی نقل، کیا سمجھیں کہ حسین کتنا بڑا کریم. یہ دیکھیے گا، میں آپ لوگوں پر کچھ حقوق رکھتا ہوں، میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں. میں امام حسین علیہ السلام کا ایک ادنا سا ذاکر ہوں. کچھ بھی مجھے نہیں مانیں گے تو ایک ایسا انسان ہونے کے ناطے آپ کا میرا ایک رشتہ ہے. میں دامن پھیلا رہا ہوں آپ سب کے سامنے. میرے سامنے صرف شیعہ نہیں بیٹھے، میں آپ لوگوں کے سامنے مانگ رہا ہوں مولا کے لیے آج سے ایک روپیہ جوڑنا شروع کرو. زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤ. آپ لوگ جو گئے ہیں کربلا، جو منتیں مان کے ہو آئے ہیں،
آپ ان سے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کربلا جانا بڑا مشکل ہے۔ حسین بادشاہ کی قسم کربلا جانا بڑا مشکل ہے، اور میں امام حسین علیہ السلام کے دکھوں کی قسم کھا کے منبر حسین پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا چھوڑنا مشکل ہے۔ مصائب شروع ہو، کربلا جانا اتنا مشکل نہیں ہے، کربلا چھوڑنا مشکل ہے۔ ہم تو خیر وہاں پر ایک ایسے شہر میں گرفتار ہوتے ہیں نا جس کے بعد ہمیں یہ فکر نہیں رہتی۔ آپ یوٹیوب کھول کے، ایسے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم شیعہ آپ پہلے سننا بالکل امام حسین علیہ السلام کو مان رہے ہیں، لیکن ہم تو وہ ہیں نا جو ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو ایک ہستی کی کلمہ کو ہے نا۔ آپ یوٹیوب نکال کر ان برٹش لوگوں کے، ان کیمرہ مینز کے، ان نیوز رپورٹرز کے آپ لوگ خدا کی قسم انٹرویوز نکال کے دیکھیے، جو مسلمان نہیں، جو خدا کو بھی نہیں مانتے، با خدا وہ بھی رو رو کے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس حرم کی فضاؤں میں کیا تھا، ہم جب سے واپس آئے ہیں ہم آ گئے ہیں، ہمارے دل وہاں رہے ہیں۔ اس مجمع میں کم از کم ناراض نہ ہوئیے، ذرا تو تکلیف کر کے وہ لوگ اپنے ہاتھ بلند کریں جو لوگ کربلا سے ہو آئے ہیں، جو کربلا جا چکے ہیں۔ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں گئے، میں دامن پھیلا کے کہہ رہا ہوں میری مخدومہ انہیں کربلا مولا کی زواری نصیب فرمائیے۔ اب جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بتایا ہے نا کہ ہم کربلا سے ہو آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں پہ واجب ہے وہ اس جملے پہ ماتم کریں، اور جو کربلا نہیں گئے وہ اس دکھ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں موت کم وقت مشکل ہوگا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے ہوگا موت کا وقت مشکل، میں نے اس سے زیادہ مشکل وقت اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جب پورے قافلے کو کربلا میں کھڑا کر کے سالار قافلہ سب کے سامنے بلند آواز میں کہتا ہے زائرین اعلان یاد رکھیے گا، آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے، کل صبح ہم کربلا سے روانہ ہو جائیں گے۔ کمال شاہ جی تصدیق کیجئے گا، بابا جی تصدیق کیجئے گا، آج کربلا میں آخری رات ہے۔ میرے مولا کے محترم میں نہیں جانتا، لیکن ان کی آنکھوں کا درد میں محسوس کروں، فرمانے یہ نہیں لگتا ہے کہ میں زندگی دی آخری رات۔ جب بتایا جاتا ہے نا کہ صبح 8 بجے 9 بجے بسیں گاڑیاں تیار ہوں گی، آپ لوگ جلدی آ جائیے گا، آپ کی وجہ سے پورے قافلے کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں کیسے یہ جملہ کروں؟ فرماتے ہیں کہا جو ہم مر جاتے ہیں قسمت واپس نہ لے کر آتی، یہ بات میں فضائل پڑھتے ہوئے کر چکا ہوں، اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتایا جاتا ہے صبح جلدی آ جائیے گا، اب جب پتہ لگتا ہے آخری رات ہے، وہ ظاہر جو یہاں خاک کی دنیا چھوڑ کے وہاں نور کے حرم دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پوری رات بین الحرمین میں ٹہلتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ کبھی روضہ حسین کو دیکھتا ہے، وہ کبھی روضہ جنت گزری ہے وہ تصدیق بھی کرو، وہ کبھی روضہ بالفور مانگیے گا زواری اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کبھی روضہ بالفضل عباس کو دیکھتا ہے۔ مجھے عزت میں نہیں مانتا، میں کیسے مانوں؟ کم از کم وہ بندہ کربلا کا عاشق ہے جو اس بات کو سن کے سمجھ کے یار اس کے اندر سے ہائے بھی نہیں نکل سکتی، اسے کربلا کا عاشق مانوں؟ مجھے ذرا سوچ کر بتائیے جو کربلا سے ہوئے کتنا مشکل وہ وقت ہوتا ہے جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر آخری کچھ گھنٹے ہوتے ہیں اور زائر حسین قبر حسین کی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا آخری سلام کو آیا، مولا پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے، پھر پتہ نہیں زندگی وفا نہ کرے، مولا آپ کو عزت کا واسطہ مجھے دوبارہ ضرور بلائیے گا، مولا میں جانا نہیں چاہتا، مولا مجھے یہاں ہی جوانی سلامت ہوئے میرا بھیرا، جوانی ماڑے سالا اے جوانی بے داغ روے جڑی ذکر حسین انج روندی بھئی ہے، مولا میں واپس نہیں جانا چاہتا، قبر حسین سے آخری سلام کیا، ابی الفضل العباس باب الحوائج کے حرم پہ جانا، مولا سے مانگنا مولا آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مولا میں بڑی مشکل سے آیا ہوں، مجھے حالات نہیں نظر آتے، لیکن اگر آپ ارادہ کریں تو بڑی بات بھی نہیں ہے سرکار مجھے ضرور بلائیے گا۔ اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ مولا عباس کے حرم سے نکلتا ہے، وہ اپنے ہوٹل کی جانب جا رہا ہوتا ہے، اب دیکھنا مولا کا واسطہ مجھے، میں نے با خدا بڑے بڑے دل خراش عباس کے منظر دیکھیے،
آپ جیسے بندے کو کم از کم ایک بار وہ منظر دیکھنا چاہیے